السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ لیکچر جو ہم نے لیا تھا آئی ایس خط حکومت کو شامل کرنے کے بعد، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آئی ایس خط کی منتقلی۔ آئی ایس خط جو ہے وہ درج ذیل صورتوں میں منتقل ہوتا ہے اور حکومت کو شامل کیے بغیر پہلے ہم آئی ایس خط کی منتقلی دیکھیں گے اور پھر ہم حکومت کو شامل کر کے آئی ایس خط کی منتقلی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ آئی ایس خط میں ہم نے چونکہ دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس میجر ایلیمنٹ ہیں وہ سرمایہ کی مختتم استعداد اور تفاعل بچت ہوتی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی تبدیلی آ جائے تو آئی ایس خط منتقل ہو جاتا ہے۔ اب ہے سرمایہ کاری کی استعداد مختتم میں تبدیلی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایم ای آئی میں چینج آ جائے تو پھر ہمارا جو ہے وہ کس طرح سے آئی ایس خط منتقل ہوگا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایس خط میں اگر ایم ای آئی میں تبدیلی آ جائے تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا فرق پڑے گا۔ اب اس میں اگر پہلی ڈایاگرام ہم دیکھیں تو پہلی ڈایاگرام میں ہمارے پاس سمپلی دو ایم ای آئی کے خط ہیں۔ پہلا ایم ای آئی ہے، دوسرا خط اوپر شفٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ اگر سرمایہ کاری کی استعداد مختتم بڑھ جاتی ہے، اگر سرمایہ کاری کی استعداد مختتم بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کرو اوپر شفٹ ہو جائے گا۔ اوپر شفٹ ہونے کی وجہ سے جو تمام ہمارے باقی کی ڈایاگرامز ہیں ان میں بھی چینجنگز آتی ہیں۔ ایکس ایکسس اور وائی ایکسس پہ وہی سرمایہ کاری اور شرح سود لیا ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں کہ پہلے ہمارے پاس شرح سود اتنا تھا اور ہمارے پاس سرمایہ کی مختتم استعداد یا سرمایہ کاری اتنی تھی، پھر ہمارے پاس شرح سود کم ہو گیا تو ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے۔ اب ہم کہتے ہیں اگر سرمایہ کی مختتم استعداد بڑھ جائے، بڑھ جانے سے ہمارا یہ جو کرو ہے وہ یہاں پہ شفٹ ہو گیا۔ پہلے اس کو سمپلی ہم نے ان دو پوائنٹس کے ساتھ سٹارٹ کیا کہ ہمارا پہلا یہ پوائنٹ ہے، یہاں سے ہم آتے ہوئے یہ ہمارے پاس آئی ایس کے اوپر ایک کرو آ گیا ہے۔ دوسرا اب ہمارا اگر ہم پوائنٹ لیں تو دوسرا پوائنٹ یہ کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ سرمایہ کی مختتم استعداد میں ہی اضافہ ہوا ہے تو یہاں سے ہمارے پاس پھر ایک دوسرا پوائنٹ آ جائے گا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا نیگیٹو ریلیشن ہے تو سرمایہ کی مختتم استعداد بڑھتی ہے تو سرمایہ کی مختتم استعداد بڑھنے سے شرح سود کم ہو جاتی ہے۔ جب شرح سود کم ہوتی ہے تو سرمایہ کی مختتم استعداد مزید بڑھ جاتی ہے تو ہمارے پاس یہ تیسرا کرو آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو اس شرح سود پہ ہمارے پاس آمدنی اتنی ہے، جیسے ہی شرح سود کم ہوئی ہمارے پاس آمدنی پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ طلب اور قیمت کا نیگیٹو ریلیشن ہے، قیمت افیکٹ کرتی ہے طلب کو، لیکن ان کا ریورس ریلیشن شپ بھی پایا جاتا ہے کہ جب مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کی طلب بڑھ جاتی ہے، بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے طلب بڑھ جاتی ہے، موسم کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے یا اور کسی ریزن کی وجہ سے، کوئی بدامنی ہے، لوگوں کو انسیکیورٹی ہے کہ نیکسٹ ہمارے حالات پتہ نہیں کیسے ہوں گے، تو اس صورت میں جب طلب بڑھ جاتی ہے تو طلب بڑھنے کی وجہ سے قیمت بھی بڑھ جاتی ہے چیز کی۔ ظاہری بات ہے جب کسی چیز کی طلب ایک دم سے بڑھ جائے گی تو اس چیز کی شارٹیج ہو جائے گی، جب اس چیز کی شارٹیج ہوگی تو قیمت اس کی ڈیفینیٹلی اوپر چلی جائے گی۔ اسی طرح سرمایہ کاری کی استعداد ہے، اگر سرمایہ کاری کی مختتم استعداد بڑھ جائے گی لوگ زیادہ سرمایہ کاری کریں گے۔ جب سرمایہ کاری ہمارے پاس زیادہ ہوتی چلی جائے گی تو ہماری جو لوگ ہیں وہ اس چیز کی اتنی پرواہ نہیں کریں گے کہ کیونکہ انہیں سرمایہ کی مختتم استعداد سے مراد اگر آپ پیچھے دیکھیں تو آپ نے اس کی جو بہت سمپلسٹ ڈیفینیشن تھی جو کہ کینز نے یا ایرونگ فشر نے، آئی تھنک سو ایرونگ فشر نے یہ کہا تھا کہ سرمایہ کاری میں اخراجات کے بعد جو بچ جانے والی آمدنی ہوتی ہے یا جس کو ہم منافع کہتے ہیں وہ سرمایہ کی مختتم استعداد ہوتی ہے۔ تو جب سرمایہ کی مختتم استعداد بڑھتی ہے تو لوگ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ شرح سود کتنا ہے کیونکہ انہیں اس میں زیادہ منافع نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب سرمایہ کاری زیادہ ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی شرح سود کم ہو جاتی ہے اور جب شرح سود کم ہوتی ہے تو ہماری آمدنی بھی بڑھ جاتی ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جو کہ
میڈیوکر ہوتے ہیں، جو کہ ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ سرمایہ کاری کر سکے، لیکن جب شرح سود کم ہوتا ہے تو پھر انہیں یہ چیز آسان لگتی ہے، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ شرح جو ہے وہ سرمایہ کاری زیادہ سے زیادہ کریں، تو لہٰذا یہ خط ہمارے پاس منتقل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ IS خط ME طفائل بچت کے پیش نظر کھینچا گیا۔ جب سرمایہ کاری کی استعداد مختتم میں اضافہ ہوتا ہے تو MEI خط اوپر منتقل ہو جاتا ہے۔ اب R0 شرح سود پر MEI خط کے پیش نظر سرمایہ کاری کا معیار I2 ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جب اس سے قبل یہ I1 تھا تو بچت کے ساتھ توازنی سطح E ہے جس پر آمدنی کا معیار Y2 ہے۔ اس طرح R0 شرح سود اور Y2 آمدنی کے اشتراک سے IS خط کے لیے نیا نقطہ A بنتا ہے۔ اسی طرح R1 سے شرح سود پر سرمایہ کاری کا معیار I3 اور آمدنی بھی Y3 بنتا ہے۔ اس نئے اشتراک سے نقطہ B حاصل ہوتا ہے ہمارے پاس، اور جب نقطہ A اور B کو ملاتے ہیں تو ہمارے پاس A' اور B' کو یعنی کہ ملاتے ہیں تو ہمارے پاس نیا IS خط منتقل ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ بچے جو زیادہ غلطی کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ اس میں ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اس کو MEI کو یا جو بھی ریزنز ہیں آگے ہم دیکھیں گے IS خط کی منتقلی کی ان کا ریلیشن کیا ہے، کہ اگر MEI بڑھے گی تو IS خط اوپر منتقل ہوگا یا نیچے منتقل ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس تھا کہ IS خط اگر ہماری سرمایہ کاری کی مختلف استعداد میں تبدیلی ہو جائے تو IS خط کیسے منتقل ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر طفائل بچت میں تبدیلی ہو جائے، یعنی کہ بچت کے جو ہے وہ تفعال یعنی کہ سیونگ فنکشن میں تبدیلی آ جائے تو کیا ہوگا۔ بچتوں میں اضافے کی وجہ سے اگر طفائل بچت اوپر بائیں جانب منتقل ہو جائے تو IS خط نیچے بائیں جانب منتقل ہو جائے گا، جیسا کہ درج ذیل سے ظاہر ہے کہ یہاں ہم لوگوں نے MEI کو وہی رکھنا ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ MEI بھی چینج ہوا ہے۔ فرسٹ ڈائیگرام میں MEI ٹھیک ہے، دوسرے میں بھی ہمارے پاس وہی ہے، تیسرے میں ہم کہتے ہیں کہ بچت جہاں ہم یہ شو کرتے ہیں کہ بچت تفعال ہوتا ہے آمدنی کا، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری بچتیں جو ہیں وہ اوپر منتقل ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوگا، اگر ہماری بچتیں جو ہیں وہ یہاں پہ ہم نے بچتوں میں اضافہ نہیں، ہم نے بچتوں میں کمی دکھائی ہے۔ اگر بچتوں میں اضافہ ہوتا تو ہم اس کو یہاں پہ کرتے۔ اب اس میں ہے کہ جب بچت میں تبدیلی آتی ہے، پہلے ہمارے پاس اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ تھے، یہ دو پوائنٹس تھے، تو اس سے ہم نے A اور B یہ کرو بنا دیا۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر بچت میں تبدیلی آئے تو ہمارا خط پہلا جو خط ہے اس کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے، تو اوپر شفٹ ہو جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہماری آمدنی اتنی ہے، جبکہ ہماری بچت پہلے جتنی ہی ہے لیکن ہماری آمدنی پہلے سے کم ہو گئی ہے۔ تو بچتوں میں اضافہ یہاں ان دا ٹرم آف بچت اور آمدنی کے تناسب سے دکھایا گیا ہے کہ ہماری بچت ایکچولی اتنی رہتی ہے، لیکن اگر ہماری آمدنی میں اضافہ نہ ہو یا آمدنی میں کمی ہو جائے پھر بھی ہماری بچت اتنی رہے تو تب بھی ہم کہیں گے کہ ہماری بچتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو جب یہ ہمارا کرو اوپر شفٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا IS خط بھی اسی ڈائریکشن میں شفٹ ہوگا، یہ اوپر شفٹ ہو جائے گا، جبکہ IS خط جو ہے ہمارا نیچے شفٹ ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ بچتیں زیادہ کرتے ہیں، جب لوگ بچتیں زیادہ کرتے ہیں تو سرمایہ کاری کم ہوتی ہے، جب سرمایہ کاری کم ہوتی ہے تو کم لوگوں کو روزگار ملتا ہے، تو اوورآل ہماری جو سوسائٹی کی انکم ہے، جو آمدنی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس لیے IS خط نیچے شفٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں تھرڈ ہمارے پاس ہے حکومت کو شامل کرنے کے بعد IS خط کی منتقلی۔ حکومت کو جب ہم شامل کرتے ہیں تو اس میں میجر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، حکومت کے اخراجات یعنی کہ حکومت کی سرمایہ کاری اور ٹیکس۔ بالکل وہی ہے جو ہم نے دیکھا تھا کہ سرمایہ کاری ہماری سرمایہ کی مختتم استعداد میں تبدیلی، تو یہاں ہم بالکل اسی کو ہی چینج کریں گے، لیکن یہاں ہم گورنمنٹ کی سرمایہ کاری کو بھی شامل کر لیں گے، اور وہاں ہم نے بچتوں کو دیکھا تھا، یہاں ہم ساتھ میں ٹیکس بھی ایڈ کر لیں گے۔ تو یہاں ہمارے پاس یہ آ گیا کہ اگر حکومت کے اخراجات میں تبدیلی آ جائے، تو اگر حکومت کے اخراجات میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اس سے ہم دیکھتے ہیں یہاں انہوں نے ایک ہی اس میں تقریباً سارا چینج کر دیا ہے،
تو اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر حکومت اپنے اخراجات میں اضافہ کر دے، تو اگر حکومت اپنے اخراجات میں اضافہ کر دے، پہلے ہمارے پاس یہ خط تھا، یہ شفٹ ہو کے ہمارے پاس یہ خط ہو گیا، تو اسی طرح سے ہمارا آئی ایس خط جو ہے وہ اوپر منتقل ہو جائے گا۔ لیکن اگر حکومت کسی بھی وجہ سے اپنے اخراجات میں کمی کر دیتی ہے، حکومت کو لگتا ہے افراط زر ہے، اب ہمیں اتنا زیادہ اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے، تو جو زر کی کنزمپشن ہے اس کو کم ہونا چاہیے، تو حکومت جو ہے وہ کمی کر دیتی ہے اپنے اخراجات میں۔ تو جب اخراجات میں کمی کرتی ہے تو ہم دوبارہ سے نیچے والے آئی ایس خط پہ چلے جاتے ہیں، یعنی کہ جب حکومت اپنی سرمایہ کاری کم کر دیتی ہے تب بھی ہماری قومی آمدنی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو 3 پوائنٹس ہیں یہ سمپلی بتایا گیا ہے کہ اگر ہمارا ایم ای آئی پہلے اتنا تھا، پھر ہم نے اس میں گورنمنٹ کو شامل کیا، تو یہاں پہ ہماری جو بچتیں تھیں وہ اتنی تھی، جب اس میں ٹیکس آ گیا تو پھر ہمارا خط جو ہے وہ بائیں جانب منتقل ہو جائے گا۔ تو بائیں جانب منتقل ہونے کی وجہ سے ہمارا جو آئی ایس خط ہے وہ بھی نیچے آ جائے گا۔ جب ٹیکس زیادہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی آمدنی ٹیکس لگانے سے کم ہو جاتی ہے، جب ٹیکس لگانے سے آمدنی کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہماری بچتیں بھی کم ہو جائیں گی، اور بچتیں کم ہونے کی وجہ سے سرمایہ کاری کم ہوگی، تو یہ پورا سرکل جو ہے وہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر ٹیکسوں میں تبدیلی واقع ہو جائے تو ایس پلس ٹی خط اپنی پوزیشن بدل لے گا، جس کے نتیجے میں آئی ایس خط بھی منتقل ہو جائے گا۔ ٹیکسوں میں کمی کی وجہ سے نیا ایس پلس ٹی خط سابقہ خط کے نیچے منتقل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آئی ایس خط اوپر دائیں جانب منتقل ہو جائے گا۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلا ہمارا ایم ای آئی یہ تھا، اب اس میں ہم نے گورنمنٹ کو بھی شامل کر لیا، تو ہمارا یہ خط یہاں پہ آ گیا۔ اب یہاں پہ اگر حکومت جو ہے وہ ٹیکس عائد کر دیتی ہے، جب حکومت زیادہ ٹیکس لگائے گی تو یہ خط نیچے کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ جب یہ خط نیچے کی طرف منتقل ہوگا تو ہمارا آئی ایس خط جو ہے وہ ادھر منتقل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے یہ آئی ایس خط اگر ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا جائے تو ایس پلس ٹی خط سابقہ خط کے اوپر بائیں جانب منتقل ہو جائے گا، جیسے کہ یہاں ہے، یہ والا خط آ جائے گا، تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ پوائنٹ بنیں گے، یہ والا پہلا خط، اور آئی ایس خط بھی اپنی پوزیشن بدلے گا اور اس کی منتقلی سابقہ خط کے نیچے بائیں طرف ہوگی، پھر ہمارا یہ فرسٹ والا جو کرو ہے یہ آ جائے گا۔ اگر ٹیکس کم کر دیے جائیں، جب ٹیکس کم ہوں گے تو اس سے جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ زیادہ سرمایہ کاری کی طرف آئیں گے۔ جب سرمایہ کاری زیادہ ہوگی تو آمدنی میں بڑھے گی، تو ہمارا خط اوپر شفٹ ہو جائے گا، یہ آمدنی بڑھنے کے۔ اور اگر جو ہے وہ ٹیکسوں میں اضافہ ہو جائے گا، لوگوں کو سرمایہ کاری کرنا اتنا زیادہ فیوریبل نہیں لگے گا، تو لوگ جو ہیں وہ سرمایہ کاری کم کریں گے۔ سرمایہ کاری کم کرنے سے روزگار کم ہوگا، روزگار کم ہونے سے جو ہمارے پاس آمدنی کم ہوگی، اور آمدنی کم ہونے سے ہم کہیں گے کہ آئی ایس خط بھی یہ نیچے کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کا آج آئی ایس کا جو ایک ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ آپ تبھی اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں گے، جب آپ اس کو بنائیں گے، جب آپ اس کو سمجھ کے بنائیں گے کہ ہم نے یہاں یہ بتایا ہے کہ سرمایہ کی مختتم استعداد بڑھ گئی ہے۔ جب سرمایہ کی مختتم استعداد بڑھے گی تو ظاہری بات ہے لوگ سرمایہ کاری زیادہ کریں گے، تو آمدنی بھی بڑھ جائے گی، تو لہٰذا اسی طرح سے آئی ایس خط اوپر شفٹ ہو جائے گا، اور اسی طرح سے گورنمنٹ کو شامل کرنے سے بھی آئی ایس خط اوپر شفٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر گورنمنٹ ٹیکس بڑھا دیتی ہے تو ٹیکس بڑھانے کی وجہ سے آئی ایس خط پہلے سے نیچے کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ باقی انشاءاللہ ایل ایم خط جو ہے وہ ہم کل سے سٹارٹ کریں گے، یعنی کہ نیکسٹ لیکچر سے۔ تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو دوبارہ سے اس کو بتا دوں گی۔ اللہ حافظ۔